بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو FIA انٹرویو کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرویو میں کون سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، انٹرویو میں کون سی چیزیں ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے، انٹرویو میں کیا چیزیں چیک کی جاتی ہیں، انٹرویو اردو میں ہوگا یا انگلش میں، اس کے علاوہ کون سی پوسٹ سے کیسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، ٹپس فار انٹرویو، یہ تمام چیزیں چھوٹی سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے ضرور کلک کر لیجیے، اس میں آپ کا فائدہ، ہم اس طرح کی اچھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ جو چیزیں ساتھ لے کر جانی ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹ جس میں CNSE، ڈومیسائل، ڈگری سرٹیفکیٹ جتنی آپ کی ڈگری ہیں، اگر ماسٹر کی ہے، گریجویشن کی ہے وغیرہ وغیرہ، NOC اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں، اور ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اگر آپ ڈسیبل کوٹے پہ اپلائی کر رہے ہیں تو، اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی پرفیوم لگا لینا تاکہ خوشبو آئے، اور اچھے جو گتے یا فائل میں ان کو ڈال کے لے کے جانا، یہ نہ ہو ایسے ہی جیب سے بکھرے ہوں، ان میں کٹ پڑے ہوں، ٹیڑے میڑے نہ ہوں۔ یہ بڑی چیزیں امپورٹنٹ، اگر صاف ستھری چیز ہوتی ہے تو آپ کا خود کا بھی دل کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے کو، تو اس لیے صاف ستھرے طریقے سے ان کو لے کے جائیے گا۔ اب ڈریسنگ کی بات کی جائے، اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو پھر آپ ان دو طریقے ہوتے ہیں، یا پینٹ شرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صاف ستھری طریقے سے پریس کی ہو، جو بیلٹ ہوتا ہے وغیرہ سب سے اچھے طریقے سے ساری چیزیں ہوں، بٹن شٹن سارے ٹھیک ہوں۔ اگر آپ نے پینٹ کوٹ پہنا ہے تو وہ طریقے دونوں بٹن بند ہوں وغیرہ، یہ نہیں ہو کہ آپ اس طرح سے یہ جو اس شکل میں ہم نے دکھایا ہوا ہے کہ بغیر پینٹ نکلی ہو وغیرہ، اس طرح کا طریقہ نہیں استعمال کرنا۔ شلوار قمیض جو ہے اگر پہننی ہے تو کوشش کریں واسکٹ بھی ساتھ پہن لیں، اگر واسکٹ نہیں پہن سکتے تو پھر شلوار قمیض اچھے طریقے سے وہ پریس وغیرہ ہو اور صاف ستھری طریقے سے جو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بال کیسے ہونے چاہیے؟ بال لگا آپ کی مرضی ہے، آپ داڑھی رکھیے، خط اچھے سے بنوا کے جائیں، آپ کے سر کے بال بھی اچھے سے کٹائے کی، اگر آپ جس طرح سب انسپیکٹر ASI کانسٹیبل تو کوشش کریں کہ کانوں کے ارد گرد جو بال ہیں چھوٹے ہوں، جس طرح فورسز کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی تو ایک فورس ہے، تو نہیں فورس، لیکن کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یونیفارم ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑے سے بال ڈسپلن والے ہونے چاہیے آپ کے۔ اور لیڈیز کے لیے پراپر اگر بال کھولنے بھی ہیں تو طریقے سے کھلے ہوں، اتنا اوور نہ لگیں کہ جیب ہو۔ بے شک اگر اس طرح سے آپ نے دوپٹہ لینا ہے، جس بھی طریقے سے، لیکن صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہو۔ شیشے سے کے سامنے آپ نے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دفعہ پریکٹس ضرور کر لینی ہے، کپڑے پہن کے چیک کر لینے ہیں کہ کیا آپ کو جچ رہے ہیں، کیا اس میں ایشو تو نہیں ہے۔ انٹرویو میں چیک کیا کیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو ہر صورت میں نوکری دی جاتی ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، اور بے شک آپ بھی کسی کا انٹرویو کریں گے تو کیوں اس کو نوکری دیں گے، یہ یقیناً آپ ایسے بندے کو دیں گے جو آپ کو امپریس کرے۔ تو میرے خیال میں جو سوال کا جواب غلط دیا یا درست، اس بات کا انٹرویو لینے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میری تھنکنگ ہے، اور آئی تھنک اگر آپ بھی کسی بندے کو رکھتے ہیں تو غلط صحیح جواب سے نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کانفیڈینس کتنا ہے، یہ کیا کر لے گا، کیا آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ جو سوال کا جواب غلط ہو تو کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے، اور لہذا جب لوز کانفیڈینس ہوتا ہے تو وہ بندے کے یعنی کہ آگے پھر بات ہی نہیں آتی۔ تو کانفیڈینس اگر آپ کا جواب غلط ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کانفیڈینس لوز نہ کریں، تو آئی تھنک اس سے انٹرویو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یعنی کہ یہ غلط اس نے جواب دیا یا صحیح دیا۔ تو اصل چیز کانفیڈینس چیک کیا جاتا ہے انٹرویو میں، وہ آپ غلط سوال پہ یا صحیح سوال پہ اس کو اگر باہر رکھتے ہیں تو وہ پھر نو ایشو۔ جانے سے پہلے کوشش کریں کہ اچھی پرفیوم کا استعمال کریں، بے شک انٹرویو کے روم میں جب انٹرویو سے پہلے بٹھا دیا جاتا ہے، گھر سے تو لگائیں گے آف کورس، لیکن جب انٹرویو کے روم میں جانے سے پہلے آپ اگر تھوڑی سی پرفیوم دوبارہ سے لگا لیں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اور اچھی لگانی، بعض دفعہ بے ہوش کرنے والی پرفیومیں ہوتی ہیں، تو ایسی کوشش کریں کہ نہیں لگا کے جائیں۔ لینگویج کون سی ہے انٹرویو کی؟ انٹرویو ویسے موسٹلی تو اردو میں ہی ہوتا ہے، اور چھوٹی پوسٹوں کا اردو میں ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سب انسپیکٹر اور اسسٹنٹ وغیرہ کا تھوڑا بہت انگلش میں ہو، ویسے عام طور پہ اردو میں ہی انٹرویو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گو فار انٹرویو، جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں اور جب آپ دروازے سے پہلے، بعض دفعہ تو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کوئی کسی سے اجازت نہیں مانگنی، جا کے بیٹھ جانا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں دروازہ بند ہے تو آپ مے آئی کم ان سر، تھوڑا سا دروازہ کھول کے یا تھوڑا سا کھٹکا کے اجازت مانگیں، اور تھوڑا سا آگے منہ نکالیں، یہ نہ وہ اندر یس کرتے رہیں اور آپ تو ادھر سے ہی امپریشن خراب ہو۔ سے سلام، آپ سلام کہیں اور ریلیکس رہیں کمرے میں جانے۔ اور یہ ایک انسانیت یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ
सांस फूल जाता है, दिल थोड़ा सा धड़कन तेज़ होती है, तो आप कोशिश करें इंटरव्यू वाले रूम में जाने से पहले बड़े बड़े 3-4 सांस ले लें। जब बड़े बड़े सांस लेंगे तो यकीनन सांस जो होता है सेट ही रहता है। आपकी आवाज़ जो है इतनी आहिस्ता भी नहीं होनी चाहिए और इतनी चिल्लाने वाली भी नहीं होनी, स्ट्रॉन्ग आवाज़ हो, क्लियर हो और सुनाई देने वाली आवाज़ हो, यानी कि खुद जिस तरह एक मुहज़्ज़ब इंसान जिस तरह आप खुद चाहेंगे कि आपके साथ कोई बात करे, वही वाला तरीका। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी आंसर, कोई आपको क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या है इसका क्वेश्चन, लेकिन सॉरी बोल दें। अगर आपको थोड़ी बहुत है, यानी कि ये नहीं है कि बिल्कुल हर क्वेश्चन की सॉरी सॉरी, तो वो तो रिजेक्ट करता है। आप वो बेसिकली आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, तो आप उनसे इस तरीके से जवाब दें, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज़्यादा तरीके से जवाब दें। वैसे ही सिरे से ही गलत नहीं बताना, अगर थोड़ा बहुत मालूम है आई थिंक, तो उसको आप तरीके से, खूबसूरत तरीके से, वो आपका कॉन्फिडेंस बेसिकली चेक करना चाहिए। आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं है, सोच कर जवाब देना, ये ना उसके मुंह में क्वेश्चन हो और जवाब दे दें, सोच कर जवाब दें। क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में आम तौर पे 3 लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं। जो दरमियान में बैठा होता है वो आपकी, क्योंकि जो ही आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो आपका पता, आपका आईडी कार्ड वगैरह चेक करता है और आपकी डिग्री वगैरह चेक करता है, तो वो आपको उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक जो है आपसे जॉब आमतौर पे रिलेटेड क्वेश्चन करता है और एक जीके, करंट अफेयर वगैरह के रिलेटेड। बाद दफ़ा ये चेंज भी हो जाता है दरमियान वाला कुछ। वैसे आमतौर पर दरमियान वाला जो आपकी डिग्री के, क्योंकि जो ही आप जाके उनको डॉक्यूमेंट देते हैं तो उधर से वो आपके बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी डिग्री के बारे में क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। अपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है उसके मतलब आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। अगर ये सब इंस्पेक्टर के लिए, तो सब इंस्पेक्टर क्या करता है, अगर आप चाहते हैं तो हम इसके बारे में वीडियो, आप हमें ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे सब इंस्पेक्टर एएसआई कांस्टेबल के हवाले से अलग से वीडियो बना दें और दूसरों के लिए अलग से, लेकिन आप अपने तौर पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। कोशिश करें testpoint.pk के ऊपर इनका जवाब दे दें इंटरव्यू का एक नया बना के। FIA क्या करती है, FIA के हवाले से हमने डिटेल के साथ FIA जॉब रिलेटेड हमने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर चेक कर लीजिएगा जो कि FIA जॉब में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, किस कानून के तहत काम करती है और किस मिनिस्ट्री के अंदर। ऑफ कोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है। कहाँ कहाँ इसके ऑफिस हैं, पूरी दुनिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी इसके ऑफिस हैं। और ये जो आपकी पोस्ट है उसके मतलब आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। testpoint.pk के ऊपर हम कोशिश करेंगे इन सवालात का भी जवाब दे। वैसे हमने FIA के रिलेटेड पूरी डिटेल से लिखा भी हुआ है। 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। छोटी पोस्टों का आमतौर पे शॉर्ट होता है और बड़ी पोस्टों का आमतौर पे लॉन्ग होता है। बाज़ दफ़ा इंटरव्यू वाला बंदे को देख के ही रिजेक्ट या सिलेक्ट कर लेता है, तो वो ज़्यादा बात नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो आया, उसने देखा, बात नहीं की, हो सकता है उसको आपके आते हुए कोई ऐसी चीज़ पसंद आए, बस ठीक है, तो हो सकता है उसको रिजेक्ट आते हुए कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट इंटरव्यू में आपका नाम पूछा जा सकता है, आपके वालिद का नाम, आप क्या करते हैं, आपके वालिद क्या करते हैं, FIA में क्यों आना चाहते हैं। शॉर्ट इंटरव्यू में आमतौर पे यही होता है, वालिद का छोटी मोटी, और इसमें वो सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं। जबकि FIA में क्यों आना चाहते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसका जवाब सही दे दिया, आपके पास सॉलिड रीज़न हो, तो आप यकीनन सिलेक्ट हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो ये नहीं भी क्वेश्चन पूछते तो आपने उसको ये चीज़ याद करवा दी कि हम इसलिए FIA में आना चाहते हैं, मैं इसलिए इम्पोर्टेंट हूँ FIA के लिए, तो वो यकीनन आपको रख लेगा। बेसिक ये इसकी एक सिंपल एग्जांपल है। आप अपनी दुकान पे भी या अपने घर में एक मुलाजिम रखते हैं तो उसको क्यों रखेंगे। अगर आप 10 बंदों का इंटरव्यू करेंगे जो आपको इम्प्रेस करेगा, आप उसको रख लेंगे, बेशक उसका काम कम है या ज़्यादा, आपको ये हो कि ये बंदा काम कर लेगा, नहीं भी आता तो कल, तो उस सूरत में तो आपने अपनी ऐसी खूबी, ऐसी चीज़ बतानी है जिससे वो इम्प्रेस हो जाए और आपको इंटरव्यू के लिए रख ले। लॉन्ग इंटरव्यू जो होता है उसमें आपकी आखिरी 2 डिग्रियों के मतलब ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है, वजीरों वगैरह के रिलेटेड। इसके अलावा कोई वाक़या रूनमा हुआ रिसेंटली, जैसा कि आजकल रूस और यूक्रेन का इशू चल रहा है, पाकिस्तान में OIC का चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस जो है मूवमेंट, इसके बारे में चल रहा है, और जो सी दुनिया में मुस्लिम मसाइल चल रहे हैं, आप उनके बारे में आपको इल्म हो, अहम मुल्कों के दारुल हुकूमतों और करेंसी याद आपको होनी चाहिए, इसके बारे में वो आपसे पूछ लेते हैं। आपको मोस्टली आपकी आखिरी 2 जो डिग्री हैं उसके रिलेटेड डिटेल से इल्म होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर किया तो ग्रेजुएशन मास्टर दोनों डिग्रियों को अच्छे से देख के जाइएगा। कब मैटर किया, कब इंटर किया, कब ग्रेजुएशन किया, कब मास्टर किया, ये
بھی اس کے بارے میں بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ پرسنل انفارمیشن جو ہوتی ہے، یار فل نیم، فادر نیم، یور سٹی، لانگ انٹرویو میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایجوکیشن، آپ کی انفارمیشن، اور آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، اتنا وقفہ کیوں آپ نے، فار ایگزامپل 3 سال پہلے آپ نے اسٹڈی چھوڑی تو کیوں چھوڑی، کیا کر رہے تھے، پرائیویٹ سے سرکار میں کیوں آنا. یہ تمام چیزوں کا آپ کے پاس کوشچن کا جواب ہونا چاہیے. اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اینی کوشچن تو سوری سارے وغیرہ یہ جو کوشچن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے شہر کا نام بتائیں. آپ کی جو لانگ انٹرویو ہوتا ہے اس میں پرانا آپ کے سٹی کا نام، آبادی، اپنے شہر کی ہسٹری، آپ کے علاقے میں جو کوئی واقعہ کبھی رونما ہوا ہو، اپنے شہر کے اہم لوگوں کی ہسٹری، ایم پی، ایم این اے وغیرہ کا ریلیٹڈ، منسٹر جو رہا تھا وغیرہ، آپ کے ضلع اور ریجن کے اہم لوگ، علاقے کے شہروں وغیرہ کے ریلیٹڈ علم ہونا چاہیے. تمام صوبوں کے بڑے شہروں کے نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا سٹی ہم نے یہ لکھ بھی دیا، آپ ان کو اچھے سے ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ موجودہ گورنمنٹ کے نام جو ہیں، وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ، اہم وزیروں کے نام، پاکستان کے سفیروں کے نام، چیف جسٹس وغیرہ کے نام، یہ بھی اہم ہے. ہم لنک ڈسکرپشن میں یہ بھی دے دیں گے، آپ یہاں سے آئی جی، آرمی چیف وغیرہ کے ناموں کے نام. جو پاکستان کرنٹ افیئر میں یہ ٹیسٹ پوائنٹ اور لکھے ہوئے جائیں، پاکستان کرنٹ افیئر میں یہ ہم نے ٹک کر دیا ہے. ویڈیو کو روک کے آپ ان کو دیکھ لیجئے، یہ اہم ٹاپکس ہیں. آپ ان کو پڑھ لیں گے تو یقیناً ان میں سے کافی حد تک آپ کا فائدہ ہو جائے گا. انٹرنیشنل کرنٹ افیئر میں یہ کچھ ٹاپکس اہم ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈی میں ہسٹری آف پاکستان جو ہے 1905 سے 1947 میں جو اہم چیزیں، گورنمنٹ آف ریفارم یا دوسرے تیسرے جو بھی ہیں سارے دیکھ لیجئے گا. ہم نے کوشش کی ہے ان کو ریڈ جن کے ساتھ ہے، آپ ویڈیو کو روک کے ان کو دیکھ لیجئے گا. کوشش کریے گا ان کو پڑھنے کی، سارے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نالج ویسے بھی آف کورس آپ نے ٹیسٹ پاس کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اچھا ہی ہوگا. کیپٹل آف فیمس کنٹریز کے نام اچھے سے یاد کر لیں، اور ان کی کرنسیز، کیپٹل نیم اور کرنسی نیم، یہ بھی اکثر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ یورپین یونین کے بارے میں بعض دفعہ کوشچن آ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے پاکستان کا جو بارڈر ہے کن کن ملکوں کے ساتھ ہے، ان کے مشرق مغرب وغیرہ کون ہے. آپ اگر کے پی کے سے ہیں تو کے پی کے کون ہے چاروں طرف وغیرہ، تو اس طرح آپ کو یہ بھی کوشچن معلوم ہونے چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان پرابلمز کیا ہے، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ، یہ پریویس انٹرویو میں اس طرح کے کوشچن آ چکے ہیں، جیسا کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. ہاؤ ٹو سالو پاکستان پرابلم، آپ کو پاکستان کی پرابلم کے بارے میں علم ہونا چاہیے. کہ آج کل جو مین ایشوز ہیں دنیا میں اور پاکستان میں، رشیا اور یوکرین کا ایشو ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھا جا سکتا ہے. کشمیر ایشو، ایران اور یو ایس اے کا پچھلے دنوں ایشو چل رہا تھا. کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ایشو ہے. سیم لائک اس طرح کے کوئی اور مسائل ہیں تو وہ آپ کو معلوم، ہر مسئلے کا حل آپ کے پاس ہو، سولر ریزن ہو، ان کو اچھے سے یہ جو مسائل ہیں، اور اس پہ وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کی کیا خیال ہے، آپ اپنا خیالات ظاہر کریں. آبادی کے لحاظ سے بڑا شہر کون سا، رقبے کے لحاظ سے بڑا شہر کون سا، دوسرے تیسرے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. سندھ کے پچھلے دنوں ایک سندھ کے کینڈیڈیٹ سے کوشچن ہوا تھا انٹرویو میں. اب اپنے علاقے کے سیاسی لوگ اور صوبائی وفاق کے لوگوں کا علم ہونا چاہیے، اور ان کی مزید سے سیاست کے بارے میں بھی آپ کو ماضی کی سیاست جو ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. سندھ کے ایک کینڈیڈیٹ سے جو سوال ہوا تھا کہ 2 پارٹی جو سندھ میں ہے کیوں ہے، جی ایم سندھ کون تھا وغیرہ. تو اگر آپ پنجاب سے ہیں یا آپ کے کوئی ضلع سے کوئی ایسا ایم پی ایم این اے وغیرہ منحرف ہو گیا وغیرہ دوسرا تیسرا، تو آپ کو معلوم ہونا ہے. اہم آرگنائزیشن جس طرح یو این او، آئی سی، فیٹف ہے، سارک ہے، ایس سی او، اور اس کے علاوہ پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس وغیرہ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم، ان کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. پاکستان کے ایکسپورٹ امپورٹ کے بارے میں، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں الیکٹریسٹی وغیرہ، دوسرے تیسرے مہنگائی کا بڑا جو ایشو آج کل ہے، اس کے بارے میں بھی نالج تھوڑا سا پڑھ کے جائیے. پنجاب 5 بڑے دریاؤں، پاکستان کے دریاؤں کے نام، اور بلوچستان کوئٹہ کی آبادی. بلوچستان کے بارے میں اکثر کوشچن آتا ہے. 1973 کے عین میں کتنی ترامیم ہو چکی ہے، 26 ہو چکی ہے. 1973 کے عین کی خوبیاں کیا ہیں، یہ بھی کوشچن بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے. اہم شخصیات کے بارے میں آپ سے بھی کوشچن آ سکتے ہیں. علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح وغیرہ، لیاقت علی خان، سر سید احمد خان جو تھے اہم شخصیات، ان کے بارے میں. شیخ مجیب الرحمان نے کب 6 نکات کب پیش کیے، کون سے ہیں. قائد اعظم کے 14 نکات بہت اہم ہیں، ان میں بارے میں پوچھا جاتا ہے کب پیش کیے، کیوں، کون سے ہیں. ان میں سے کوئی ایک آدھ پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈیوریشن اینڈ آل ادر انفارمیشن، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو 4 خلفائے راشدین تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھ کے جائیے گا. جو پریویس انٹرویو میں امریکہ کے بارے میں بھی کچھ کوشچن آئے تھے کہ جی ان کا کون سا صدر ہے، اس کا کون سا نمبر ہے، اس کی کون سی پارٹی ہے.
تو یہ بھی آپ دیکھیں 46 آئی تھنک 1973 کی یعنی کہ خصوصیات یہ ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا، ہم نے ان کا جواب لکھ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی اس طرح کے چاہ رہے ہیں، فیڈریشن اور کنفیڈریشن میں کیا فرق ہے؟ فیڈریشن جو ہے یو ایس، اس میں بہت سے کنٹری مل کے ایک ملک یعنی کہ ایک بنا لیتے ہیں، ایک وہ اوپر اپنے ٹیگ لگا لیتے ہیں۔ یو ایس اے کے اندر جو 50 کے قریب ریاستیں ہیں، ملک ہی ہیں سمجھو، انہوں نے بن کے ایک ملک بنایا، اس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ رکھ دیا۔ تو اسی طرح کنفیڈریشن جیسے یورپین یونین ہے، اس کے اندر بھی 27-28 ملک ہیں، لیکن ان ملک الگ سے ہیں، لیکن یورپین یونین ان کے اوپر ایک ٹیگ ہے، وہ اس طریقے سے چلتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی انٹرویو میں جو کویسچن پوچھے جائیں گے، آپ سے بہت ریکویسٹ ہے، پلیز 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 اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔